الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی المکی الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی کاذبین الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں خراب ہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان سر نظر، ارباب دین و دانش، میں پیام علمی آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس ایسی ہے کہ میں مجھے اس طرح پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن پر اکثر تصویریں کرتے ہوتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہاں تو دو چار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تخت پہ، آپ لوگوں کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے جو جس آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ سورہ فاطر کی 28ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے عبادت کرنے والوں میں علماء ہیں، یعنی صاحب علم، یعنی صاحب معرفت۔ لفظ علماء کا استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ ان اللہ عزیز الغفور، اللہ ہی صاحب عزت ہے اور اللہ ہی بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک سوال آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں جہاں میں نے عالم کا نام لیا، آپ کے سامنے امامہ بھی آ گیا، ابا بھی آ گئی، آپ کے تصور میں قضا بھی آ گئی۔ آپ نے سمجھ لیا یہ وہی علماء ہیں جو ہمارے سامنے روز آتے جاتے ہیں، مدرسے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے حضرت بلال حبشی جو مؤذن تھے رسول اللہ کے، وہ عالم تھے یا نہیں؟ یعنی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ آیت کہتی ہے اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں، صرف علماء ڈرتے ہیں۔ اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں، علماء کے علاوہ کوئی نہیں ڈرتا۔ اب سوال یہاں پیدا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت عمار تھے، اور حضرت زید تھے جو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور حضرت بلال حبشی تھے جن کو گرد ریتی پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر گرد پتھر کفار و مشرکین عرب، کفار و مشرکین مکہ لا کے رکھ دیتے تھے، مگر اس کے نیچے دبے ہوئے وہ احد احد کہہ رہے تھے۔ آپ بتائیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ اب اگر اللہ سے ڈرتے تھے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ عالم دین تھے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، دیکھ لیجیے جا کے قرآن کو الٹ کے، کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں، ان کے ان بندوں میں جو عالم ہے۔ عالم کا مطلب جاننے والا، عالم کا مطلب جاننے والا۔
عالم کا مطلب ہمارے یہاں تو عالم وہی ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اور وہ عالم کہا جاتا ہے. ہمیں کوئی عالم نہیں کہے گا, آپ کو کوئی عالم نہیں کہے گا, سیدھے سادے جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی عالم نہیں کہے گا. مگر اسے یاد رکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف 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 عالم ہیں, صرف علماء ہیں, صرف علماء ہیں. جب علماء ڈرتے ہیں اللہ سے تو اب بتائیے حضرت بلال حبشی اللہ سے ڈرتے تھے. اگر کوئی کہہ دے کسی کے اندر ہمت ہو کہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تو میں انہیں کہوں گا کہ گن کے پتھر کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اسی کو پکار رہے ہیں, اسی کو آواز دے رہے ہیں, کسی کو نہیں پکارتے, کسی کو آواز نہیں دیتے. وہ جانتے رہتے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ پکارو تو صرف مجھے پکارو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد مانگو تو مجھ سے مانگو, آواز دو تو مجھے آواز دو. تو یہ بتائیے کہ وہ عالم تھے کہ نہیں؟ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو ذر غفاری جو کہیں کے پڑھے لکھے نہیں تھے, شاید تصوف کرنا پہ نہ جانتے ہوں, بکریاں چراتے تھے اور پالتے تھے. کون ایسا ہے کہ جو انہیں عالم نہ کہے گا؟ کون ایسا ہے کہ جو انہیں متقی نہ کہے گا؟ متقی ہے تو عالم ہے, متقی ہے تو عالم ہے. تو وہ عالم میں تھے جبکہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے, نبی امتی کو مانتے تھے, ان کا کلمہ پڑھتے تھے, ان کی معرفت رکھتے تھے, اللہ کی معرفت رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جنہیں عالم کہتا ہے, جنہیں علماء کہتا ہے, وہ نہ معاملے کا نام ہے, نہ خبا کا نام ہے, نہ آہار کا نام ہے, سیدھے سیدھے کردار کا نام. اور کردار جو ہے وہ صاحب علم ہے, اور صاحب علم ہو سکتا ہے وہ بھی کہ جو کبھی اسکول نہ گیا ہو, کبھی کالج نہ گیا ہو, مگر وہ عالم ہے. عالم بنتا کیسے ہے؟ علی تعالیٰ گرامی جو عقل سے کام لیتا ہے. اگر کوئی عقل سے کام نہیں لیتا اور طے کر لیا ہے کہ ہم عقل سے کام نہ لیں گے, جیسے کفار عرب مکے والے کہتے تھے کہ عقل سے ہم سے کام نہیں ہے, جب رسول کہتے تھے عقل سے کام لو, تمہاری عقل کہاں کھو گئی ہے, تم کہاں بھول گئے ہو, عقل سے سوچو, غور کرو, بتاؤ ہمیں. تو وہ کہتے تھے ہم عقل سے نہیں سوچیں گے, ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے وہ کرتے رہیں گے, ہم وہ کرتے رہیں گے. علی تعالیٰ گرامی علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ کرو وہی جو سچ ہو, کہو وہی جو سچ ہو. مولا متقیان علی ابن ابی مولا متقیان سے لوگوں نے کہا کہ ہم پریشان ہیں, ہم آپ کے ساتھ جائیں کہ ام المؤمنین کے ساتھ جائیں؟ آپ رسول کے بھائی ہیں, ان کی گود میں بلے ہیں, انہوں نے آپ کو پالا ہے, اپنا بھائی بنایا ہے, ہم آپ کے ساتھ جائیں؟ وہ ام المؤمنین ہیں, ہماری ماں ہیں, ہمارے لیے ان کا بڑا درجہ ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حق پر ہے یا آپ حق پر ہیں, وہ حق پر ہے یا آپ حق پر ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں, حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے وہ جواب دیا کہ جو کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. مولا نے کہا, مولا متقیان نے کہا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ آدمیوں سے حق پہچانو؟ آدمیوں کو تو پہچاننے کے لیے حق کی ضرورت ہے, آدمی سے حق نہیں پہچانا جاتا, حق سے آدمی پہچانا جاتا. پہلے یہ پتہ لگا لو حق کیا ہے, خود آپ کو تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے یہ کیسے ہیں, یہ کیسے ہیں, یہ کیسے ہیں, یہ اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, یا عظیم ہیں یا کمتر ہیں. عزیزان گرامی, مولانا متقیان نے کہا پہلے حق کا پتہ لگا لو. تو ابو ذر غفاری حق کو جانتے تھے, سلمان فارسی حق کو جانتے تھے, حضرت مقداد حق کو جانتے تھے, حضرت مسلم بن عدی حق کو جانتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی جانیں دے دیتے تھے, اپنی جانیں دے دیتے تھے, اور دے دی اپنی جانیں, اپنی جانیں دے دی, مگر ناحق نہیں کہا, ناحق نہیں کہا. تو پہلے حق سمجھ لیجیے, حق وہی حق ہے جو عقل مان لے. اگر عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ حق ہے ہی نہیں. مثلا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا کونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان
تقوی اختیار کرو اور صادقین کے پیچھے چلو. آج صادقین سچوں کے پیچھے چلو. تو اب آپ بتائیے سچے کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ سچے کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ کسی کے ماتھے کو تو لکھا نہیں رہتا کہ وہ سچا ہے. کسی کے ماتھے پر تو لکھا نہیں رہتا کہ وہ سچا ہے. سچا ہماری سمجھ میں کیسے آئے؟ کہاں ملیں گے سچے؟ ایک معیار بتا دوں میں. اقبال کا شعر ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. مقام شبیری ایک حقیقت ابدی ہے، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی. اور یہ رید و شبر جو ہے یہ بدلنے والے ہیں. جھوٹا آدمی بدل جاتا ہے، جھوٹا آدمی کاذب جو ہے وہ بدل جاتا ہے. سچا آدمی جو ہے وہ بدلتا نہیں. اور سچوں کی پیروی ہمیں کرنا ہے، سچوں کی پیروی ہمیں کرنا ہے. 10 سچے ہوں یا 5 سچے ہوں یا 200 سچے ہوں یا 14 سچے ہوں، جو سچے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیے، انہیں اپنے سامنے رکھیے سچوں کو، اور ان کا اتباع کیجیے اور ان کی پیروی کیجیے. جب ان کا اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے سچوں کی، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اگر ایک سچا کہہ رہا ہے کہ نماز پورب طرف پڑھنی چاہیے، دوسرا سچا کہہ رہا ہے مغرب کی طرف پڑھنی چاہیے پچھم طرف، اب آپ کیا کریں گے؟ دونوں سچے ہیں نا. سچ تو وہی ہے جو ایک زبان پہ آیا تب بھی سچ ہے، دوسری زبان پر گیا تب بھی سچ ہے، تیسری زبان پر گیا تب بھی سچ ہے. صراط مستقیم پر چلنے والے سچے ہیں، صراط مستقیم سے ذرا سے بھی نہیں ہٹتے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے معصوم کہا ہے. نہ زال ہے نہ مغلوب ہے، نہ اللہ ان سے غضبناک ہوا، نہ کبھی وہ اپنا راستہ بھولے. معصوم ہے جو معصوم ہے. معصوم کون ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. انعام یافتہ بندے جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان 10 ہوں یا 2 ہوں یا 5 ہوں یا 14 ہوں یا 12 ہوں یا 2000 ہوں یا 10,000 ہوں، سب ایک ہی بات کہیں گے. اگر مختلف بات کہنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ سچے نہیں ہیں. ایک بات میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح ہے. تو عزیزان گرامی، ایسے لوگ اگر اکٹھا ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ سب عادل ہیں، یہ سب عدول ہیں، یہ سب عدول ہیں، یہ سب صدوق ہے، اور دوسرے کے خلاف ہیں اور دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، جواب کیا ہے؟ کہ ان کی خطا اجتہادی ہے. خطا اجتہادی ہے تو پھر ہم کیوں ایسے کو پیچھے چلیں؟ ہم ایسوں کا کو سچا سمجھتے ہیں کہ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے، چوتھا کہتا ہے، وہی 14واں کہتا ہے. سب وہی ایک بات کہتے چلے جاتے ہیں. جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا، وہ انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا. جو علی نے کہا وہی فاطمہ نے کہا، وہی حسن نے کہا، وہی حسین نے کہا، وہی امام زین العابدین نے کہا، وہی تمام ائمہ نے کہا. کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا ہمارے یہاں ہم شیعوں کے یہاں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہیں نہ معلوم یہ حدیث کس کی ہے تو کسی کا نام لے کے کہہ سکتے ہو یہ علی نے فرمایا ہے، یہ امام حسن نے فرمایا ہے، یہ امام حسین نے فرمایا. کسی کا نام لے لو، غلط نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو علی نے کہا ہے وہی حسن کہیں گے، وہی حسین کہیں گے، وہی زین العابدین کہیں گے. سلوات بھیجیے ایک محمد. تو عزیزان گرامی، میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ نہ امامے کا نام ہے ایک عالم، نہ ابا کا نام ہے، نہ قبا کا نام ہے. نہ سلمان فارسی ابا قبا پہنتے تھے، نہ حضرت غفاری ابا قبا پہنتے تھے. اور عزیزان گرامی، حضرت علی جو کچھ پہنتے تھے وہ وہی پہنتے تھے جو سب پہنتے تھے. پیغمبر اسلام وہی پہنتے تھے جو سب پہنتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کا لباس کوئی الگ ہے. ہمارے آج کی دنیا میں، ہماری بد میں، ہماری مجلس میں علماء، مجلس عام مومنین سیدھے سادے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی عالم دین آ جائے گا تو وہ سب سے نمایاں رہے گا،
وہ سب سے اونچی جگہ پر بھی بیٹھے گا، اور جو آئے گا دور سے پہچان لے گا یہ ان کے عالم دین ہیں، یہ ان کے مذہب کے عالم ہیں، ان کے مذہب کے عالم ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کو جب آتے تھے ملنے تو کیوں نہیں پہچان لیتے تھے؟ پوچھتے تھے کہ تمہارا پیغمبر کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ لوگ بتاتے تھے مسجد میں بیٹھے تو ہیں، ان کا کون ہے بتائیے تو، کہا یہ ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے، ویسے وہ ہے ویسے ہی یہ بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کا لباس الگ تھا، ایسا نہیں کہ ان کا امامہ الگ تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی قبا الگ تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ابا الگ تھی۔ تو عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ لباس جو ہے وہ دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، مگر ایک کلچر ضرور ہے۔ مثلاً میں شیروانی پہنے ہوں اس لیے پہنے ہوں کہ میرے والد شیروانی پہنتے تھے، اور گھر سے جب نکلتے تھے شیروانی پہن کے نکلتے تھے، اور ان کے والد بھی اسی طرح شیروانی پہنتے تھے، ان کے بھائی بھی شیروانی پہنتے تھے، ان کے جو چچازاد بھائی قدم تھے وہ بھی شیروانی پہن کے نکلتے تھے۔ تو شیروانی میرا ایک پہناوا ہے، ایک تہذیب ہے۔ میں حج کرنے گیا تو شیروانی لے کے گیا، میں ایران زیارت کرنے گیا شیروانی لے کے گیا، جہاں گیا شیروانی کے ساتھ گیا۔ تو یہ لباس ہے، یہ پہچان نہیں ہے کسی چیز کی۔ لیکن اب آج اتنا بڑا انقلاب آیا ایران کا، تو انقلاب کا ایران میں جو انقلاب لائے ہیں وہ امام خمینی تھے، بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب لائے، اتنا بڑا انقلاب لائے، عالم دین تھے۔ اور میرا پتہ ملاحظہ فرما لیں کہ صبح کو تیر کیے شام بنا دیتی ہے، صبح کو تیر کیے شام بنا دیتا ہے، صبح کو تیر کیے شام بنا دیتا ہے، دل بیدار کو ناکام بنا دیتا ہے، جہل کرتا ہے علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، جہل تو صدام بنا دیتا ہے، علم ہی امام خمینی پیدا کرتا ہے، علم ہی باقر الصدر پیدا کرتا ہے، علم ہی شہید مطہری پیدا کرتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جیسے ڈاکٹر شرمیتی تھے، ایران کے بہت بڑی شخصیت تھی، وہ بھی عالم دین تھے، وہ بھی عالم دین تھے، امامہ نہیں پہنتے تھے، پگڑی نہیں باندھتے تھے، مگر علماء ان کا احترام کرتے تھے، علماء ان کا احترام کرتے تھے۔ سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی ان کی کتابیں، تو وہ بھی عالم دین تھے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ میں جب کبھی جاتا ہوں تو عموماً کوشش کرتا ہوں جہاں بھی رہتا ہوں کہ نماز جماعت کی پڑھوں، جماعت کوئی بھی پڑھا رہا ہو، کوئی بھی، اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ امامہ باندھے ہے کہ نہیں، امامہ کالا ہے یا سفید ہے، یہ سفید کالا اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ اسلام ایک اللہ کا رنگ کہتا ہے، اسلام کہ سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ، نہ کالا ہے نہ لال ہے نہ پیلا ہے نہ نیلا ہے، سب سے اچھا رنگ اللہ کا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ تو اللہ والا کوئی آ جائے گا تو صورت دیکھ کے آپ سمجھ لیں گے اس کا رنگ کیا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صورت دیکھ لیں گے، اس کا کردار دیکھ لیں گے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے۔ تو امام خمینی جو تھے بہت بڑے اللہ والے تھے، جو کہہ دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ ایک اتنا بڑا انقلاب اتنا دن ہو گیا ہے، 50-40 سال ہو گئے، یہ 40واں سال تھا غالباً، 40 سال ہو گئے، اور انقلاب اسی طرح سے جمع ہوا ہے۔ کتنے انقلاب آئے، 2 دن 4 دن 10 دن رہے، ختم ہو گئے۔ پاکستان میں تو اس کی تبدیلیاں ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، علم حاصل کیا جاتا ہے، علم عقل سے ملتا ہے، عقل جب استعمال ہوگی تو علم حاصل ہوگا۔ جب علم حاصل ہو جائے، علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ عقل کے ذریعے، عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ کمرے سے آواز آئی، گرنے کی کوشش، گر گئی، اب میں نے کہا کیا گر گیا؟ عقل نے کہا جا کے دیکھ لو کیا گرا ہے، عقل نے کہا جا کے دیکھ لو کیا گرا ہے۔ اندازہ اگر ہم جا نہیں سکتے
تو اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں. دیکھیں گے کہ دروازہ کھلا ہے، اگر تالا لگا ہے تو بلی جا نہیں سکتی، کوئی اتنا بڑا جانور جا نہیں سکتا. پھر کیا ہے؟ گرا ہے. الماری پر کتابیں ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہے. ہم نے کہا کوئی کتاب گر گئی ہے. کیسے گر گئی؟ کوئی چوہا آیا ہوگا، اس نے ڈھکیل دیا ہوگا، گر گئی. مگر سمجھنا ہے اگر صحیح معنوں میں تو جا کے کمرے میں دیکھنا، جا کے کمرے میں دیکھنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی، قواعد علم جو ہے بہت بڑی چیز ہے. کبھی میں نے شعر کہا تھا کہ قواعد علم ہے یوں ہی اجارہ داروں پر، قواعد علم ہے یوں ہی اجارہ داروں پر کہ جیسے ڈال دے چادر کوئی مزار، کہ جیسے ڈال دے چادر کوئی مزاروں پر. تو عزیزان گرامی، علم بہت بڑی دولت ہے، مگر قواعد علم اگر ایسے پڑی ہوئی ہے جیسے قبر کو اڑا دیا جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. قبر والوں کو بھی نہیں، قبر والوں کو بھی نہیں ہے، باہر والوں کو بھی نہیں ہے. یہ تو قبر پرستی ہے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. عزیزان گرامی، ایک شرعی مسئلہ سن لیجیے جو اپنے سامنے یاد رکھیے. ہم مذہب کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اور اسلام کیا ہے اس کو بھی جاننا چاہیے. ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ اگر قول معصوم ہو، عمل معصوم ہو یا تقریر معصوم ہو تو وہی مذہب مذہبی عمل ہے، وہی مذہب عمل ہے. اگر قول معصوم نہیں ہے، معصوم نے نہیں کہا ہے، اگر عمل معصوم نہیں ہے، معصوم نے نہیں کہا ہے کرنے کے لیے، اگر تقریر معصوم نہیں ہے کہ معصوم کے سامنے وہ کام کسی نے کیا اور معصوم خاموش رہ گئے، تو وہ بھی اسلامی کام ہے. لیکن اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہوں، نہ تقریر معصوم ہو، نہ قول معصوم ہو، نہ عمل معصوم ہو، تو وہ مذہبی عمل نہیں ہے. اب ایک آدمی اگر کھڑا ہو گیا سڑک پہ سر کے بل، ہم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. تو میں ضرور ان سے کہوں گا بھائی، امام حسین کو یاد کرنے کا یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ طریقہ امام حسین کو یاد کر کر کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم. ہم نے کہا تو پھر یہ عمل جو ہے وہ غیر اسلامی عمل ہے، یہ عمل غیر اسلامی عمل ہے. اسلام کے لیے امام کا قول ضروری ہے یا امام کا عمل ضروری ہے، یا امام کے سامنے وہ کام ہوا ہو اور اس میں امام نہ بولے ہوں تو ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو وہ مذہبی عمل نہیں ہے. اسے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. سینکڑوں باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ کرتے ہیں، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسے غور کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، میں نے اتنی گفتگو آپ سے کر دی. علم پر میں آپ کو ضرور سنا سکتا ہوں اور سنا سکتا تھا، مگر اس وقت یادداشت ساتھ نہیں دیتی. تو اس مندر میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں ایک بات بولتا ہوں دوسری بات ذہن سے نکل جاتی ہے. میری عمر 87 سال کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں جس کی مجلس پڑھ رہا ہوں میرے کم سے کم 65 سال پرانی دوستی، اس لیے کہ یہ دوستی قائم ہوئی ہے 50 کے بعد والی دہائی، چھٹی دہائی. میری مراد بشیر حسن رضوی صاحبہ سراہ کے لیے ہے، جنہیں مجھے مرحوم کہنا پڑ رہا ہے. میرا دل ہی جانتا ہے. یہ میری دوستی، میری ملاقات اس وقت ان سے ہوئی جب بالکل بچپن تھا. نہ میری شادی ہوئی تھی نہ ان کی شادی ہوئی تھی، دونوں میں دوستی ہوئی. وہ دوستی یہاں تک باقی رہی کہ میں بمبئی جاتا تھا، وہ سن لیتے تھے تو فوراً آ جاتے تھے، آ کے ملاقات کرتے تھے، آ کے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، گفتگو کرتے تھے. دن بھر ہم ساتھ میں رہتے تھے. اپنے دل کی بات وہ کہتے تھے. وہ بظاہر عالم دین تو نہیں تھے، لیکن دین کی بات ہی کرتے تھے، اور جو میں ان سے کہتا تھا وہ فوراً سمجھ جاتے تھے.
शायर खुद को पढ़ा तो नहीं कहीं या कभी पढ़ा हो, मगर शायर थे। मैं जानता हूँ शायर से, अदबी भादवी हादी के, वो भी मेरे अजीज थे और उनके चचाजाद भाई थे खुशीर मरहूम अल्लाह मुकाम के। वो उनके मरने पर उन्होंने नज़्म लिख के मुझे दी थी, मेरे लड़कों के पास है और लोगों को तक़सीम किया। इस बेहतरीन नज़्म है और इतनी पुख्ता है कि पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये लिखने वाला शायर है और शेर कहना जानता है, इतनी मजबूत है। तो आ जाते से गुफ्तगू होती थी। मैं जब कोई बात कहता था अक्सर वो फ़ौरन नहीं मानते थे, लेकिन 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद वो फिर आखिर मान लेते थे। मुझे याद नहीं कि कभी मैं बम्बई से घर वापस आया हूँ और मुझे स्टेशन पहुँचाने न आए हों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बम्बई में हूँ और वो मुंब्रा में रह गए हों। ज़रूर आते थे 2 दिन, 1 दिन, कभी कभी कई दिन आके वहीं रहते थे। इस कदर एक दूसरे से हम आहंगी थी तो क्या बताऊँ। मरने के लिए तो इस दौर में जो एक आध साथी रह गए थे उसका भी इंतकाल हो गया, जैसे हसन अब्बास फिक्र अल्लाह मकाम हो भी दुनिया से जा चुके हैं और उसी ज़माने में वो भी पहले। तो अजीज़ान गिरामी, यहाँ भी जितने शायर थे जितने मर गए मेरे आंखों के सामने, कुछ किया नहीं जा सकता। कोरोना का खौफ चारों तरफ तारी है। अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, मुशीर साहब चले गए दुनिया से, अचानक चले गए। मैं अंदाज़ा था कि कुछ दिन बीमार पाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, मुझसे छोटे रहे होंगे, बड़े तो नहीं थे। अब्दुल मरहूम का इंतकाल हो गया, मेहदी आज़मी जिन्हें कहते हैं, आप जानते हैं, वो भी मुझसे छोटे थे 1 साल। तो अज़ीज़ान गिरामी, सख्त तकलीफ़ हुई, सख्त तरबियत हुई। उनकी मजलिस पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं है, मगर ज़िक्र हुसैन के अलावा सुकून नहीं होता, दिल मानता नहीं। लिहाजा करबला ही एक ज़रिया है जो इंसान को सुकून देती है, इंसान के ज़ख्मों पर मरहम रख देती है। मुझे नहीं मालूम उनकी बहन का क्या हाल हुआ। मुशीर सल्लल्लाहु कहने का जी चाहता है, वो आता है, मैं रो रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुशीर हसन जिनकी उर्फियत नन्हे थी, मैं उमन नन्हे कहता था, कभी कभी मुशीर कहता था। बम्बई में वो उमन आदत पड़ गई कि मुशीर ही कहता था। किस कदर कुर्रत थी मैं उसे बता नहीं सकता। तो करबला याद आ जाती है जब इंसान के ऊपर मुसीबत, इंसान के ऊपर गम पड़ता है, इंसान को जब तकलीफ होती है, तो करबला के अलावा कुछ याद नहीं आता। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने करबला को पढ़ा है, समझा है और गौर किया है। कोई गम ऐसा नहीं है कि जिसके लिए करबला हमें तस्लीम न देती। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में एक हुसैन थे कि उनकी बहन ज़ैनब थी। दिखते आ रहे नहीं आ रहा से 2 जिम्मेदार थे, 2 जिम्मेदार थे करबला के। ज़ैनब खाने में थी, हुसैन बाहर से। कई दिन की प्यास, कई दिन की भूख, बच्चे भी वैसे ही प्यासे थे, बड़े भी वैसे ही प्यासे थे, मर्द भी वैसे ही प्यासे थे, औरतें भी वैसी ही प्यासी थी। सो वाराने बंदों
ذرا سوچیے کہ زینب مرنے کے لیے بھیجتی تھی اور امام حسین کی لاش لے کے پلٹتے تھے. کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے. امام حسین کی کربلا صرف کربلا تک تھی، لیکن زینب کی کربلا سے باہر کی ہے. زینب کی کربلا، حسین کی کربلا عصر عاشور کو ختم ہو گئی، مگر زینب کی کربلا عصر عاشور کے بعد باقی رہی. شام میں، مدینے میں، کوفے میں زینب جہاں گئی حسین بنی رہی. عزیزان گرامی غور کیجیے کہ حسین لاشیں لا رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ زینب کے علاوہ کون تھا؟ زینب نے علی اکبر کو بھی پالا تھا، قاسم کو بھی پالا تھا، اور محمد کو بھی پالا تھا، حضرت مسلم کے فرزندوں کو بھی پالا تھا، سب کو پالا تھا. حضرت مسلم کے فرزند جو تھے وہ زینب کی بہن کے بیٹے تھے. حضرت رقیہ حضرت مسلم کی زوجہ تھی، حضرت علی کی بیٹی تھی. تو عزیزان گرامی یہ لاشیں جو حسین لا رہے تھے وہ زینب کے حوالے تھے. زینب نے اس لاشیں لے جا کے خیمے میں رکھ دیتی تھی. ذرا حوصلہ دیکھیے بیوی کا، ذرا حوصلہ دیکھیے. کبھی آنکھ میں آنسو نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی فریاد نہیں ہے، کسی کو پکار نہیں رہی ہے، مگر حسین لاش لے کے آتے ہیں. گئے مرنے کے لیے، مسلم کے فرزند گئے، شہید ہو گئے. 2 لاشیں اٹھائی امام حسین نے، حضرت عباس نے، حضرت علی اکبر نے، حضرت قاسم نے. لاش لے آنے کے بعد زینب کے حوالے کیا. زینب نے ماتم کیا ہوگا، روئی ہوگی، پرسہ دیا ہوگا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ پرسہ نہ دیتی ہوگی بلکہ تہنیت دیتی ہوگی اور کہتی ہوگی بیوی تمہارا لال کام آ گیا، تمہارا فرزند کام آ گیا، آج تمہاری کمائی کام آ گئی، اللہ کے دین پر تمہارا اللہ بیٹا، تمہارا فرزند دین الہی پر نثار ہو گیا. یہ غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع ہے. یہی کہتی ہوگی زینب. اب اس کے بعد حضرت مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے. اب اور محمد گئے، شہید ہو گئے. اور ان کی لاش، محمد کی لاش، ایک جنازہ حسین نے اٹھایا، ایک عباس نے اٹھایا، یا علی اکبر نے اٹھایا، یا قاسم نے اٹھایا، لے کے آئے، لا کے رکھ دیا. زینب اٹھ کے گھبرا کے کھڑی ہو گئی کہ مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے، بیٹے کی لاشوں سے. یہ کہہ کے ہٹ گئی اور غم نہیں کیا. کہا سو تم نے ماں کی بات مان لی، تمہیں ہمیشہ روؤں گی مگر آج نہیں. مجھے رونے کا وقت نہیں ہے، مجھے رونے کی فرصت نہیں ہے. ایک جاتا ہے، اس کی لاش آتی ہے. رونے کے لیے بھی وقت چاہیے، رونے کے لیے بھی ہر موقع چاہیے. نہیں روئی حضرت زینب. یہاں تک کہ اب گئے حضرت قاسم جا کے شہید ہو گئے. قاسم شہید ہو گئے. حسین نے قاسم کا جنازہ اٹھایا، عباس نے سہارا دیا، علی اکبر نے سہارا دیا. اچھلی ہوئی لاش حسین سینے سے لگائے ہوئے ہیں، پاؤں زمین پہ خط دیتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے میرے خیمہ سے دیکھا کہ قاسم کی لاش آ رہی ہے. آواز دی بچوں کو کہ بچوں جاؤ. بچے قریب آ گئے، ماتم کرتے ہوئے. خیمے میں قاسم کی لاش پہنچ گئی، مگر گھر میں زینب ہے سنبھالے ہوئے، باہر حسین ہے سنبھالے ہوئے. قاسم شہید ہو گئے. اب علی اکبر کی بات آئی. عزیزان گرامی، اکبر ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے، آ کے کھڑے ہو گئے. کہا بھیا بابا. حسین نے دیکھا بیٹے کی طرف، کہا بیٹا کس لیے آئے ہو؟ علی اکبر نے کہا بابا مجھے پھوپھی سے اجازت دلوا دیجیے. حسین نے کہا اچھا چلو. گھر میں آئے، بیٹا پیچھے ہے، علی اکبر پیچھے ہیں، حسین آگے ہیں.
زینب کے سامنے پہنچ گئے. کہا زینب تم نے علی اکبر کو روکا ہے. کہا بھیا کیوں نہ روکوں, میں نے اپنے محمد کو اسی لال پر نثار کر دیا ہے. حسین نے کہا کیا نانا کے دین کو بچانا نہیں چاہتی؟ زینب نے کہا نانا کے دین پر تو میں سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ علی اکبر کے خون کی ضرورت ہے؟ حسین نے کہا ہاں زینب وہی مرحلہ ہے. جب زینب کو معلوم ہو گیا, کہا جاؤ میرے لال, میری طرف سے تمہیں اجازت میں نے دی کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے حسین خیمے سے نکل رہے تھے, دامن پکڑ لیا. کہا بابا جس طرح پھوپھی سے اجازت دلوا دی ہے اماں سے بھی اجازت دلوا دیجیے. حسین نے کہا بیٹا میں ایک ماں سے کیسے کہوں کہ اپنے جوان لال کو پڑھنے کے لیے بھیج دے, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. مگر ام لیلا نے سن لیا, آواز دی میرے لال جاؤ, خدا حافظ و ناصر. علی اکبر کی بھی لاش لوٹ کے آ گئی, اسے خیمے میں رکھ دی گئی. اب عباس کی منزل آئی, عباس گئے میدان میں لڑنے کے لیے. یہ آخری سپاہی ہے جو لڑنے کے لیے گیا, لیکن شانے کٹ گئے, مشق چھن گئی, تلوار گر گئی, علم زمین تک پہنچ گیا. عباس پانی نہ لا سکے, حسین تنہا گئے. عباس نے وصیت کر دی مجھے نہ لے جائیے, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. عباس حسین نے عباس کا پرچم جو عباس اٹھائے ہوئے تھے ہاتھ میں لے کے آئے. یہاں سکینہ نے دیکھا, تڑپ کے کہا میرا چچا پانی لا رہا ہے. مگر جب علم آ گیا تو ماتم کرنا شروع کر دیا. کہا اب پانی نہ آئے گا, بچوں اب پیاسے رہو گے. سارے بچوں نے اپنے پھولوں کو پٹک کے توڑ دیا. عزیزان گرامی, اب حسین ہیں جو کربلا میں جا رہے ہیں, زینب تنہا ہیں, زینب تنہا ہیں. حسین کو رخصت کیا زینب نے, بہت شان سے رخصت کیا. حسین گئے, زینب نے کہا کہ بکس لاؤ جو میری اماں کا بکس ہے. فاطمہ کا دیا ہوا بکس آیا, زینب نے کھولا, اس میں سے ایک سلا ہوا کرتا نکالا جو نیا سلا ہوا تھا. بھائی کو پہنایا, اس طرح پہنایا جس طرح کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے. کہا بھیا جائیے, خدا حافظ و ناصر. اماں نے کہا کہ جب میرا باپ بیٹا آخری بار آئے رخصت کے لیے تو اسے پہنا دینا. زینب نے پہنا دیا. حسین رخصت ہوئے. زینب گلے خیمہ پر کھڑی ہے. حسین گئے, شہید ہو گئے. تو اب زینب نکلی. اب تک زینب نہیں نکلی تھی, اب نکلی. بھائی کی لاش اٹھایا, سوگوارا نے مظلوم. حسین کی کربلا ختم ہو گئی, زینب کی کربلا باقی ہے. آئے وہ عصر کا ہنگام, وہ میدان بلا, ہائے وہ توق و رسن, اف وہ غریبوں کا گلا جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے زینب کی صدا. تم نے تو جا کے بسالی ہے ترائی عباس, یاد دار چھن گئی بہنوں کی دعائی عباس, یاد دار چھن گئی بہنوں کی دعائی عباس. لٹتا ہے خانہ خاتون جنا, دیکھ تو لو ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں, دیکھ تو لو پائے عابد میں ہے زنجیر گرا. دیکھ تو لو پائے عابد میں ہے زنجیر گرا. دیکھ تو لو ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں. بھیا آؤ کہ اکیلی ہے شہر جنگل میں. لٹ گیا خانہ فرزند نبی, تم نہ اٹھے لٹی سرکار رسول عربی. تم نہ اٹھے میرے عباس, میرے شیر جری. تم نہ اٹھے, کیسے یہ ظلم ہوا
ہائے گوارا تم کو ہر تماشے پہ سکینہ نے پکارا تم کو ہر تماشے پہ سکینہ نے پکارا تم کو ہر تماشے پہ سکینہ نے پکارا تم کو ہو گئی شام ہر سکینہ ہر تماشے پہ سکینہ نے پکارا تم کو ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا ہو گئی شام اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی نہ تھا ہو گئی شام اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہتے تھے رو کے سکینہ میرے بابا آؤ میرے بابا آؤ جانتے ہو کہ کئی روز کی پیاسی ہوں میں اب تو جلتے خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں جانتے ہو کہ کئی روز کی پیاسی ہوں میں جلتے خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں جلتے خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں ہو گئی شام ہو گئی شام جانتے ہو جلتے خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں ہو گئی شام تماشوں کے سوا کچھ نہ ملا ہو گئی شام تماشوں کے سوا کچھ نہ ملا اف وہ ننھی سی مسافر وہ اندھیرے کا سفر یا علی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر کہتی تھی رو کے کہتی تھی رو کے بلاؤں کا بسیرا ہے بہت انگلیاں تھام لو بابا اندھیرا ہے بہت انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت میرے بھیا علی اصغر کو بلا لو بابا سو رہا ہے کہیں جنگل میں اٹھا لو بابا سو رہا ہے کہیں جنگل میں اٹھا لو بابا اپنی آغوش میں بے کس کو چھپا لو بابا اپنی آغوش میں بے کس کو چھپا لو بابا حلقِ مریدہ سے صدا آنے لگی آئی آواز شہیدی جو سہارا بن کر رکھ دیا سینے شبیر پہ مظلوم نے سر لب پہ تھا ہائے پدر ہائے پدر ہائے پدر دل معصوم کے جذبات بتاؤں کیوں کر دل معصوم کے جذبات بتاؤں کیوں کر لب پہ تھا ہائے پدر ہائے پدر ہائے پدر کبھی ہائے پدر جس میں شہ سے کبھی گھبرا کے نکالے سوفار جس میں شہ سے کبھی گھبرا کے نکالے سوفار ڈھونڈتی تھی کبھی گیسوئے شہے عرش وقار ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے ایک بار ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے ڈھونڈتی تھی کبھی گیسوئے شہے عرش وقار چاہتی تھی کبھی رخساروں پہ رکھ دے رخسار وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی تھی ارے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی رونے والوں نہ سنو تذکرہ ظلم و جفا کس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا کس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا کس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا دیر تک
کس طرح بچی ہوئی باپ کے سینے سے جدا لاش شبیر کی میدان میں تھراتی رہی، دیر تک شمر کے دروں کی صدا آتی رہی، دیر تک شمر کے دروں کی صدا آتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و سیدی و مولائی، پالنے والے ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لے، پالنے والے جہاں جہاں مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات ہیں ان کی حفاظت فرما، پالنے والے جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے انہیں جبارت فاطمہ میں جگہ دے، پالنے والے وہ بھی صاحب علم تھے، صاحب معرفت تھے، پالنے والے انہیں جوار معصومین جوار فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے تو جانتا ہے کہ وہ لوگوں کے کام بھی آتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنے بہنوں بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھا انہوں نے، سب میری آنکھوں کے سامنے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پالنے والے انہیں اس زندگی میں جو اذیتیں ہوئی ہیں، جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اس کا صلہ وہاں دے دے اور اس کا بدلہ وہاں دے دے۔ اس زندگی میں جو کمیاں تھیں وہاں پوری کر دے۔ تو دینے والا ہے، تجھ سے بھر کے کوئی دینے والا نہیں ہے، تو غفور ہے، تو عزیز ہے۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں پالنے والے، پالنے والے، پالنے والے، ان کی بہن، ان کی بھانجی اور بھانجے جو ہے انہیں سکون قلب کی دولت عطا فرما۔ پالنے والے جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں انہیں اس وقت میں سکون دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم صل على محمد وعلى